السلام علیکم. اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو محمد بن قاسم یعنی 712 سے لے کر 976 تک آپ کو ہسٹری کا معلوم ہونا چاہیے. اور محمد بن قاسم کے ریلیٹڈ کسی بھی ایگزام میں اگر کوئی بھی قسم کا ایم سی کیوز آئے یا لانگ کویسچن آئے تو آپ اسے ٹیکل کر سکیں گے. ہم نے ان سلائیڈز کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس سے آپ محمد بن قاسم کے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل کو سلائیڈ کے ساتھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس کے ساتھ اور سٹوری کے ساتھ تیار کر لیں گے جو کہ آپ کو پہلے کبھی نہیں پتا ہوگی. ہم ان تمام ایم سی کیوز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا ہسٹری کا پہلا لیکچر ہے جو کہ محمد بن قاسم کی تمام سٹوری کو کور کرے گا. جو جناب یہ جو لڑکا تھا یہ فرض کا حکمران اور یہ عراق کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف اس کا بھتیجا اور اس کا داماد بھی تھا. یہ جو شخص محمد بن قاسم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 695 اے ڈی کے اندر پیدا ہوا تھا اور اس نے 17 سال کی عمر میں صرف 17 سال کی عمر میں جو کہ یہ فرض علاقے کا جو یہ گورنر خود بھی تھا اسے حکم دیا گیا تو اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ پر جو ہے وہ اٹیک کیا اور سندھ جو ہے اسے بعد میں باب الاسلام کا نام بھی دیا گیا. یعنی اس شخص اس حکمران کی وجہ سے سب کنٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی آمد ہوئی اور آج یہاں پر 24 کروڑ کا ایک ملک الگ اور بنگلہ دیش الگ اور اسی طرح انڈیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ اس ایک شخص نے کھولا. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس شخص کی سٹوری کیا ہے. جناب برصغیر کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی آنا شروع ہو چکا تھا کیونکہ یہاں پر جو تاجر ہے وہ تجارت کے لیے آتے تھے. لیکن اس طرح قبضہ کر کے یا خود ایک گورنر کا اٹیک کرنا پھر اپنا ایک گورنر چھوڑ کر جانا اس سے ذرا مسلمانوں کو زیادہ تقویت ملی. ویسے مسلمان جو ہے وہ حضرت عمر کے دور سے ہی بر صغیر کے اندر آ جا رہے تھے. تو جو سائلون جو کنگ تھا, اب سائلون کس علاقے کا کنگ تھا جناب, یہ سری لنکا کا یہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام سائلون تھا اور سری لنکا کا جو نام تھا وہ پہلے سائلون تھا پھر 1972 کے اندر اسے چینج کر کے سری لنکا رکھ دیا گیا. اس شخص نے جو سیریا یعنی شام ہے, شام کا جو دارالحکومت ہے دمشق یعنی دمشق, وہاں پر کچھ گفٹ بھیجے تھے تاکہ وہاں کے غریبوں اور بیواؤں کو دیے جا سکے. یہاں سے سٹوری کا آغاز ہوتا ہے. جتنے بھی یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں انہیں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. نیکسٹ یہ سٹوری آگے بڑھتی ہے تو اس کی جو شپ تھی اس کے اندر ایک نہید نامی عورت تھی. نہید نامی عورت کو بھی جو کہ یربو قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور دیبل نامی بندرگاہ کے قریب اس شپ کو جو راجہ داہر کا علاقہ تھا اس کے ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا, یعنی راجہ داہر نے قبضہ کر لیا. تو اس طرح یہ سٹوری آگے بڑھتی ہے. تو اس وقت جو مسلمان حکومت تھی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت بنو امیہ کا خاندان حکمرانی کر رہا تھا اور اس کا جو چھٹا خلیفہ تھا وہ ولید بن مالک تھا. تو نہید نے لیٹر لکھا حجاج بن یوسف کو. اس طرح نہید نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ ہماری مدد کی جائے. جو سندھ کا جو راجہ داہر ہے اس نے اپنے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر جو ہے ہماری شپ کو لوٹ لی ہے. تو جناب حجاج بن یوسف جو تھے وہ عراق کے گورنر تھے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. انہوں نے پہلے عبداللہ بن حنیان کو بھیجا جن کی ڈیتھ ہو گئی. عراق کا جو گورنر حجاج بن یوسف تھا اس نے سب سے پہلے کسے بھیجا, عبداللہ بن حنیان کو. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے اور داماد یعنی محمد بن قاسم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جو کہ فرز نامی جو علاقہ تھا اس کا گورنر بھی تھا. اس طرح محمد بن قاسم جو ہے وہ 12,000 آرمی کے ساتھ راجہ داہر کے ساتھ لڑنے آئے اور راجہ داہر کی 1,00,000 فوج تھی. کتنی فوج تھی؟ 1,00,000. اور اس طرح اس لڑائی کا جو نام ہے اس لڑائی کا نام اروڑ ہے. اس لڑائی کا نام جو ہے اروڑ ہے. اور اس طرح جو راجہ داہر تھا انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور محمد بن قاسم مکران میں 1 ماہ ٹھہرا اور
محمد بن قاسم یزید بن محلب کو یہاں پر گورنر تعینات کر کے خود واپس چلا گیا. کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ جو ہے محمد بن قاسم کو جو عبد المالک تھا اس نے بلوا لیا تھا، اور جو محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی اتنی بڑی فوج کو شکست کیسے دی تھی، اس نے منجنیق کا استعمال کیا تھا بر صغیر کے اندر جس کا نام عروس تھا. اور محمد مالک جو کہ بنو امیہ کے خاندان سے تھا اور چھٹا خلیفہ تھا، اس نے محمد بن قاسم کو جیل میں ڈال دیا. یہ بھی انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. اور اس طرح محمد بن قاسم پر تشدد کیا گیا اور انہیں 20 سال کی عمر میں ہی مار دیا گیا. یعنی 3 سال کے وقفے کے بعد محمد بن قاسم جو ہے وہ انتقال فرما کے تھے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ محمد بن قاسم نے کون سی مسجد برصغیر کے اندر پہلی بنائی. تو بھمبور کے اندر محمد بن قاسم نے پہلی جو ہے برصغیر کی مسجد تعمیر کی. اس طرح ہم نے محمد بن قاسم کے ریلیٹڈ تمام امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو، سٹوریز کو اور لانگ کویسچنز کو کور کر لیا ہے. ہم تمام قسم کے پاکستان کے کمپیٹیٹیو ایگزام کو تیار کر رہے ہیں اور آپ اسکالر اکیڈمی کی ٹیم کا حصہ بنے اگر آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. ابرار احمد کو اجازت دیجیے. اللہ